الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا من حسناتي، یہ نیکیاں دی جائیں گی اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کو گالیاں دی، جس کے بارے میں برا بلا کہا، جس کی ویڈیو کو اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، جس کے بارے میں سوچا ہی نہیں، وَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، اس کو دے دی جائیں گی، اس کو جس کا راستہ بند کیا، جس کا پانی بند کیا، جس کے بارے میں غلط کہا، وَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، نیکیاں ان کو بانٹ دی جائیں گی. یہ تو بدلہ ہے، بدلے کا بدلہ دینا ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے. اور یہاں تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے تعلق سے فرمایا، ایک سینگ والی بکری اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارتی ہے قیامت کے دن اس کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا. فرمایا نیکیاں اٹھا کے دے دی جائیں گی. ان فنیت حسناتہ قبل ان یقضى علیہ، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، فیصلہ ہونے سے پہلے جنتی ہے جہنمی. اب فیصلہ ہوا ہی نہیں، ابھی حج کرنے کے لیے، لیکن اس وقت کا جو ماحول تھا، اس وقت کے لوگوں کا جو گزارا ہوتا تھا وہ لوٹ مار پہ ہوتا تھا، وہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، وہ لوگوں سے مال چھینا کرتے تھے. اس لیے رب ذوالجلال والاکرام نے ذوالحجہ سے ایک مہینے پہلا محترم قرار دیا، حرمت والا قرار دیا، تاکہ حجاج جو ہے احترام کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ بیت اللہ پہنچ سکیں. ذوالحجہ کے مہینے میں حج کریں، اور اس کے بعد جو محرم کا مہینہ ہے اس میں دوبارہ سفر کر رہے امن کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس پہنچ سکیں. اور انہی 3 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ جو چل رہا ہے، احترام والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے. اور فرمایا فَلَا تَظَلَمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان محترم مہینوں میں، ان احترام والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، لوٹ مار کے، لوگوں کا مال چھین کے یا اور طریقوں سے تکلیفیں دے کے اپنے اوپر ظلم نہ کیا کرو. اس محرم کی فضیلت جہاں ایک طرف یہ ہے، وہیں شریعت اسلامیہ میں اس کی اور بھی اہمیتیں اور بھی فضیلتیں ہیں. سب سے پہلی فضیلت، قرآن مجید میں رب نے اس کو محترم قرار دیا ہے، حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ جو روزوں کے لیے قرار دیا وہ محرم کا مہینہ قرار دیا. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد الرمضان شہر اللہ المحرم، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین جو روزوں کا مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے. یہ اس کی دوسری فضیلت ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. تیسری فضیلت
اسلامی سال کے مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے. ہم میں سے ہر شخص جو ہمارا فائنینشیل ایئر ہوتا ہے مارچ میں اپنے حسابات کتابات کر کے اگلے مہینے میں اپنے تمام چیزوں کو اگر نقصان ہوا ہے اپنے سال بھر کی کمائی کے اندر اس کی بھرپائی کی کوشش کرتے ہیں. اگر فائدہ ہوا ہے تو اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر اور فوائد ہو. اور مسلمانوں کا یہ پہلا اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے. اس لیے بھی اس کی اہمیت ہے, اس لیے بھی اس کی فضیلت ہے کہ اس مہینے کے اندر مسلمان اپنی پلاننگ کرتا ہے, اپنے آنے والے سال کے لیے سوچتا ہے اور پچھلے سال کا حساب کرتا ہے. وہ حساب کیا ہے, وہ حساب کس طرح کرنا ہے؟ رب ذوالجلال والاکرام نے کلام مجید کے اندر فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے. وهم في غفلة, اور لوگ غفلت کے اندر پڑے, لوگ سستی کے اندر پڑے ہوئے, لوگ گھوڑے دیکھ کے سو رہے, مدہوش ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. لوگوں اپنا محاسبہ خود کرو, اس سے پہلے قیامت کے دن رب ذوالجلال والاکرام تمہارا محاسبہ کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہم نے محاسبہ کس چیز کا کرنا, ہم نے حساب کس چیز کا لگانا ہے؟ سب سے پہلی چیز حقوق اللہ, جو اللہ کے حقوق ہیں, جو اللہ نے بندوں پہ عائد کیے ہیں حقوق, ان حقوق کے بارے میں ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. کہ رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں ہر چیز عطا کی ہے, ہمیں ہاتھ دیے, ہمیں آنکھیں دی, ہمیں دماغ دیا, ہمیں بولنے کے لیے قوت گویائی دی, زبان دی, اور رب ذوالجلال والاکرام کبھی کبھی اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے مختلف جگہ پہ, فرمایا الم نجعل لہ عینین. غور کرنے کی بات ہے, فرمایا الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں دی, ولسان وشفتین, ہم نے آپ کو ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دی. اور پھر دوسری جگہ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم, زیتون کی قسم, وطور سینین طور سینا کی قسم, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اس امن والے شہر کی قسم. رب ذوالجلال والاکرام جب قسمیں کھا کے فرماتا ہے, ایک نہیں تین تین چار چار قسمیں کھا کے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین صورت, اس کا چہرہ بنایا زبردست بنایا, اس کو ہاتھ دیے بہترین دیے, اس کو دماغ دیا بہترین دیا, اس نے ہوائی جہاز تک بنائے, اس نے سمندروں میں کشتیاں بنا دی, سمندروں کے جہاز بنا دیے, اس نے موبائل بنا دیا. آج کے دور میں کیا چیز نہیں, کون سی ٹیکنالوجی جو انسانی دماغ میں نہیں بنا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین صورت دی ہے, بہترین عقل دی ہے, بہترین اس کو ہر چیز دی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کامیاب کون ہے؟ ہر چیز دی ہے, انسان کو ہر طریقے سے تیار کیا ہے, کامیاب وہی ہے. الا الذین آمنوا,
جو ایمان لے آیا، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، فلہم اس کے لیے اجر، بدلہ ہے۔ ہم دن میں ایک مزدور لگاتے ہیں، شام کو دیکھتے ہیں کہ اس نے مزدوری پوری کی ہے یا نہیں، جو ہم نے کام دیا ہے وہ کیا ہے نہیں۔ اگر کام مکمل ہے ہم خوشی سے اس کو مزدوری دے دیتے، اگر مزدور کام نہیں کرتا ہے، شام کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کام نہیں کیا، آپ کی مزدوری نہیں ہے۔ لہم اجر وما الا الذین آمنوا، انسان کو ہم نے بھیجا ہے، ہم نے انسان کو اچھی صورت دی ہے، اچھی شکل دی ہے، اچھی عقل دی ہے، تمام چیزیں دی ہے، لیکن بدلہ ہم کس کو دیں گے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر، اس کے لیے بدلہ ہے غیر ممنون، جو ختم نہیں ہوگا۔ تو جو سیگا فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ایک فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین صورت دی ہے، بہترین عقل دی ہے، تمام چیزیں بہترین دی ہے۔ یہاں پہ فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان دھوکے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے اس شخص کے جو ایمان لے آیا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے، حق پہ ڈٹ جاتا ہے، وتواصوا بالصبر، صبر کے ساتھ رہتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ہمیں محاسبہ کس میں تھا، سب سے پہلے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق کی، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی الوہیت کا، کہ اللہ اکیلا ہے۔ انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، الا ہوا، سوائے وہی ہے، وہی تمام چیزیں کرنے والا ہے، وہی پریشانی میں کام آنے والا ہے، وہی اولاد نہ ہو اولاد دینے والا ہے، وہی تکلیف میں، وہی مصیبتوں میں کام آنے والا ہے۔ الا هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ تو میں سب سے پہلا جو اللہ کا حق ہے، اللہ کو اکیلا ماننا، اور پھر قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال والاکرام نے ایک مثال دے کے سمجھایا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، آپ کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، استماع کہتے سننا، فاستمعوا لہ، کانوں کو کھول کے سننا ہے، یہ نہ ہو آپ کے کان بند ہوں، یہ نہ ہو آپ توجہ نہ دو، پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے ساتھ پکارتے ہو، جن کے اندر تم اللہ کی صفات کو ڈھونڈتے ہو، جن کو تم اللہ کے ساتھ ساجی بناتے ہو، جن کو اللہ کے ساتھ اولاد دینے والا، حاجت روا، مشکل کشا، کچھ بھی سمجھتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ فرمایا لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، جواب مکھی کو ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ دنیا کے تمام وہ لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ اور آگے اور فرمایا، اور کان کھول کے سنو، فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے کھانے سے کسی چیز کو اٹھا لے، لَن يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اس سے چھین نہیں سکتے۔ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور لوگ ہیں
طلب کرنے والے، اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارنے والے، اللہ کے علاوہ لوگوں کے پاس جانے والے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے اولادیں مانگنے والے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننے والے، کتنے ہی کمزور ہیں، والمطلوب، اور وہ کتنے کمزور ہیں جن سے مانگا جائے۔ سب سے پہلا حق جن کا محاسبہ ہم نے کرنا ہے، نیا سال ہے، اگلے سال کی پلاننگ کرنی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں کر رہے۔ اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ تمام اعمال کو، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے شرک۔ شریک اللہ پسند نہیں کرتا، اور اس کی سادہ سی مثال یہ ہے، ہم میں سے ہر شخص نکاح کرتا ہے، اور نکاح میں جب ایک عورت کا ساتھ بندھ جاتا ہے اللہ کی کلمات کے ذریعے، اب جب ہم اپنی شریک حیات کے ساتھ دوسرے شریک کو نہیں مان سکتے، جب پتہ چلتا ہے کہیں تعلقات ہیں، ہم اس کو اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتے، وہ اللہ جس نے پیدا کیا، اور پیدا بھی کس چیز سے کیا؟ من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے، من ماء مہین، حقیر پانی سے۔ انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دی کہ انسان اکڑتا ہے، وَإِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ انسان تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، کیوں اکڑ کے چلتا ہے؟ تجھے پیدا من ماء مہین، حقیر پانی سے کیا گیا ہے، تجھے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو پانی نکلتا کہاں سے اللہ نے وہ بھی بیان کیا، یخرج من بین الصلب، جو مرد کے پیٹ سے نکلتا ہے، والترائب، عورت کی چھاتیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اس پانی سے ہم نے آپ کو پیدا کیا۔ اور فرمایا اتنا کر کے نہ چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو کتنا ہی اکڑ کے چلے گا زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، تیرے پاؤں سے زمین پھٹنے والی نہیں ہے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی ان پہاڑوں کو سر کر سکتا۔ لہذا جو اللہ کے حقوق ہے، حقوق اللہ ہے، ان کو ادا کیا جائے۔ دوسری چیز، رب ذوالجلال والاکرام نے دن میں 5 مرتبہ نمازیں ہم پہ فرض کی، ان نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کیا جائے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الاعمال افضل الی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ اور پھر ایک صحابی آتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے حبیب کوئی ایسا عمل بتائیے جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، اللہ کے حبیب میں چاہتا ہوں کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ ملے۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ میرا ساتھ چاہتے ہو؟ فرمایا فَأَعِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم پھر میری مدد کرو، بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ کے، نفل نماز پڑھ کے۔ اس دور میں فرض کو قضا کرنے کا، فرض کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں تھا، نوافل کی ترغیب دی۔ فرمایا فَأَعِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھو اگر میرا ساتھ چاہتے ہو جنت کی۔ تو یہ میں نے غور کرنا ہے، ہم میں سے ہر شخص نے غور کرنا ہے کہ میں فرائض پہ کتنی مداومت پڑھتا ہوں، کتنا فرائض کو پڑھتا ہوں اور کتنا فرضوں کو چھوڑتا ہوں۔ نفل کی تو توفیق اللہ دے۔ آج کے دور میں سلام پھیرتے ہیں، مسجد سے باہر کا راستہ پہلے ہم نہ پڑھتے، یہ ہماری حالت ہے۔ اس حالت اظہار پہ رونا آتا ہے۔ نمازوں کا
اللہ کی وحدانیت کا. اس کے علاوہ رمضان کے روزے ہیں، فرائض ہیں، زکوٰۃ ہے، اگر صاحب نصاب ہے، حج ہے، استطاعت ہے، ان تمام حقوق اللہ کو ادا کیا جائے. وقت کم ہے، اختصار کے ساتھ. دوسری چیز حقوق العباد. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ حقوق اللہ کو نہ معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ اس شخص سے خود معافی نہ مانگ لے. وہ بندہ جس کا حق مارا ہے وہ معاف نہ کر دے گی، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اور اس چیز میں ہم سے بہت کوتاہی ہے. ہمیں غور کرنا ہے، نیا سال ہے، پلاننگ کرنی ہے. چھوٹے چھوٹے مسئلے کی ایک دوسرے سے بات بند ہو جاتی ہے اور سال ہر سال بات بند ہے. اپنے بھائیوں سے قطع کلامی کے ساتھ ان کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، پانی بند کر دیے جاتے ہیں، ان کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے، ماں بہنوں کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے. یہ حقوق العباد میں سے ہے. ہم نے بہت چھوٹا سمجھا ہوا ہے حقوق العباد. جب چاہے جیسا چاہے اس کی عزت، دوسرے کی عزت کو اچھال دیا. اور آج کے زمانے میں سوشل میڈیا نے اور آسان کر دیا. کسی کو برائی کو دیکھو، اٹھایا موبائل، ویڈیو بنائی، کچھ لکھا، پوسٹ کر دیا، وہ برائی پھیل رہی ہے. یہ نہیں سمجھا کہ کل قیامت کا دن ہوگا. جو ابدی زندگی ہے، یہ دائمی جو زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، 60 سال زیادہ زیادہ رہنا ہے. اس ابدی زندگی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو لہذا ضرورت ہے. میں نے 2 دن پہلے میں آیا تھا، ایک حدیث پڑھی تھی، آج بھی وہ پڑھ کے سنا. حقوق العباد کے تعلق سے ہے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بیٹھی، صحابہ سے سوال کر لیا، من المفلس، میرے صحابیوں بتاؤ مفلس کون ہے؟ اور جو ہم سمجھتے ہیں وہی صحابہ نے بھی سمجھا تھا. میں المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذہن کے مطابق مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ دولت نہیں ہے. فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے. فرمایا المفلس من یاتی یوم القیامہ، مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ، نمازیں پڑھتا ہوگا، وصیام، روزے بھی رکھتا ہوگا، وزکات، زکات بھی ادا کرتا ہوگا، اس نے حج بھی کیے ہوں گے، اس نے صدقات بھی کیے ہوں گے، اس نے خیرات بھی کیے ہوں گے، اس نے بہت نیک عمل کیے ہیں، لیکن وقد شتم ھذا، زبان پہ کنٹرول نہیں تھا، عزتوں کو تار کرتا تھا، گالیاں نکالتا تھا. وقذف ھذا، تہمتیں لگاتا تھا. وَأَكَلَ مَالَ ھذا، دوسرے کے مال کو ہڑپ کرتا تھا. اللہ مجھے ہم سب کو بچائے اور اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بھائیوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. دل دکھتا ہے معاشرے کو دیکھ کے، سوسائٹی کو دیکھ کے، خود اپنے گریبان میں جھانک کے. اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمام چیزیں لے کے آیا، لیکن ساتھ میں یہ حقوق العباد پہ ڈھاکہ ڈالتا رہا ہے. فرمایا فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، یہ حسنات جو اس کی جو نیکیاں تھی نا، جو نمازیں پڑھی تھی، جو روزے رکھے تھے، جو زکات کی تھی، جو حج کیا تھا، جو صدقات کیے تھے، جو اور نیکیاں کی تھی، فرمایا فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، یہ نیکیاں دی جائیں گی اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کو گالیاں دی، جس کے بارے میں برا بلا کہا، جس کی ویڈیو کو اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، جس کے بارے میں سوچا ہی نہیں. فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، اس کو دے دی جائیں گی. اس کو جس کا راستہ بند کیا، جس کا پانی بند کیا، جس کے بارے میں غلط کہا، فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، نیکیاں ان کو بانٹ دی جائیں گی. کیونکہ بدلہ ہے، بدلے کا بدلہ دینا ہے. اللہ انصاف کرنے والا ہے.
اور یہاں تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے تعلق سے فرمایا ایک سینگ والی بکری اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارتی ہے قیامت کے دن اس کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا. فرمایا نیکیاں اٹھا کے دے دی جائیں گی. ان فنیت حسناتہ قبل ان یقضى علیہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی فیصلہ ہونے سے پہلے جنتی ہے جہنمی. اب فیصلہ ہوا ہی نہیں, ابھی صرف حقوق ادا کیے ہیں, ابھی تولا نہیں ہے, تولنا بعد میں ہے جو بچے گا, ابھی حقوق ادا کیے جا رہے ہیں. فرمایا ثم طرح فی النار پھر منہ کے بھر گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اللہ مجھے بچائے, اللہ ہم سب کو بچائے, اللہ ہم نے جو کوتاہیاں کی اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے بھائیوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا. یہ حقوق العباد ہے جس میں اتنی پکڑ ہے, پڑوسیوں کے حقوق ہیں, اور پڑوسیوں کے تعلق سے اتنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ وراثت میں ان کا حصہ نہ آ جائے. لہذا معاشرے کو, سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے, اور پھر میں اکثر بیان کرتا ہوں اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اصول بھی بنایا اور جناب محمد الرسول اللہ کے گھر سے اس کو نافذ بھی کیا. اور وہ اصول کیا تھا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے سروں پر, اپنے اوپر چادروں کو اوڑھ لے, پردہ کر لیں. ایک پردے کا جہاں حکم ہے وہاں اصول بھی اسلام نے بنایا ہے. وہ اصول کیا ہے کہ ہم دعوت کا جب کام کرتے ہیں سب سے اپنے نفس کو اپنے گھر سے شروع کریں. انگلی دوسرے پہ نہیں اٹھا کے فلاں یہ کر رہا ہے, اپنے گھر کو تبدیل کیجئے, خود بخود معاشرہ تبدیل ہوتا چاہیے. اور یہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے شروع کیا تھا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلا حکم ملا تھا وہ کیا تھا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے گھر سے شروع کر کے پھر اپنے رشتہ داروں پہ آئی. یہ حقوق العباد ہے. اسی کے ساتھ پھر اخلاقیات ہے, پھر انسان کا کردار ہے, ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تھا فَلَا تَظَالِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, اپنے نفسوں پر ان مہینوں میں, حرمت والے مہینے میں ظلم نہ کرو. بہت ساری چیزیں ہیں, ایک جو آخری نقطہ بیان کر کے ختم کروں گا. محرم کا مہینہ ہے, یہ وہ محرم کا مہینہ ہے جس محرم کے مہینے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. وہ کردار کیا تھے لمبا موضوع ہے, کبھی انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی ان کرداروں کو بے نقاب کیا جائے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن نے شہید کیا تھا؟ لیکن میرا عقیدہ, میرے منہج اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین شباب اہل الجنہ, جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اس محرم کے مہینے میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَظَالِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو. جہاں ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے, وہی اسی محرم کی پہلی تاریخ کو اسلام کے عظیم خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہے. ہمیں اس کو بھی یاد کرنا ہے. لیکن وہ لوگ جو ایک طرف صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، وہ صحابہ پہ طعن کرتے ہیں، وہ صحابہ پہ اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، وہ صحابہ کے بارے میں غلط کہتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس وقت دیا تھا جب پوری دنیا نے جناب محمد الرسول اللہ کو جھٹلایا تھا، اور جن کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا لو انفق مثل احد، اگر تم میں سے کوئی اور پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، صحابہ میں سے کسی نے 1 کلو یا آدھا کلو خرچ کیا ہے اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وہ صحابہ ہے، اور یہ وہ صحابہ ہے جن کو اللہ رب العالمین کی طرف سے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ مل گیا، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ اصطفانی، اللہ نے مجھے چنا ہے، اس کے لیے رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، واختار لی اصحابی، اور اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ اب کسی پہ تان، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا منہج یہ ہے، منہج اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صحابی جس نے ایک نظر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہے، وہ صحابی رسول ہے۔ دنیا کے تمام اولیاء، دنیا کے تمام اتقیاء، دنیا کے تمام نیکوکار، دنیا کے تمام صدیقین، تمام شہداء مل جائیں اس صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کے مرتبے کو پہنچنا تو دور کی بات ہے، اس ادنا صحابی جس نے ایک نظر میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آج یہ سوشل میڈیا کا جو فتنہ ہے، اس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ طعن کیا جاتا ہے، ہم سنتے ہیں، ہم بچوں کو سناتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت ہم اس طرح کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے، میں دیکھتا ہوں اپنے ماحول پہ صحابہ پہ طنز کیے جاتے ہیں، طعن کیے جاتے ہیں۔ ضرورت ہے اپنے بچوں کو اور خود بڑوں کو صحابہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، صحابہ کے کرداروں کو پڑھنا چاہیے، صحابہ کے ان تمام کے تمام چیزوں کو سیکھنا چاہیے، زندگی میں آگے چلنا چاہیے۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے اختیار کیا، مجھے چنا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، فجعلہم اصحابی، پھر میرے لیے میرے صحابہ کو بھی رب نے آسمان سے چنا، چاہے وہ ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، اور امیر معاویہ ہو، اور دوسرے صحابہ ہو، جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو اللہ نے میرے لیے چنا ہے۔ فجعل منہم انصاری، اور انہی صحابہ میں سے اللہ نے کچھ کو میرا مددگار بنایا ہے۔ واصحاری، انہی صحابہ میں سے اللہ نے کچھ کو میرے سسرالی رشتے کے لیے چنا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گے، فلا تناکحوہم، ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا، ان کی نکاحوں کی مجلس میں شریک نہ ہونا، فلا تؤاخروہم، ان کے ساتھ دعوتیں نہیں کرنا، اور ان کے ساتھ تعلقات کو نہیں رکھنا۔ فرمایا من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، فلعنۃ اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابی کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، والملائکہ، فرشتوں کی طرف سے لعنت ہے، والناس اجمعین، اور دنیا کے تمام لوگوں کی طرف سے لعنت ہے۔ لہذا صحابہ کی ہمیں قدر ہے، ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان،
اہل بیت کو افضل مانتے ہیں، ان کو اوپر مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت میں آ کے صحابہ کے بارے میں غلط کہا جائے۔ ہر اپنا مقام ہے۔ اور آخری بات کہہ کے ختم کروں گا، مطلق طور پر جب کہا جائے سب سے افضل شخصیت صحابہ میں سے کون ہے، افضل سب سے صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور اگر نسب کے اعتبار سے مانا جائے، نسب کے اعتبار سے ہم مانتے ہیں حضرت علی کا نسب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ملتا ہے، نسبی اعتبار سے حضرت علی افضل ہے، لیکن مطلقاً تمام چیزوں میں اگر افضلیت ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا منہج ہے۔ وقت نہیں ہے بہت سی باتیں کہنے کی، صحابہ کی عظمت کے بارے میں بہت سی احادیثیں ہیں، بہت سی قرآن کی دلیلیں ہیں۔ اللہ نے اگر موقع دیا پھر کسی جمعے پہ عظمت صحابہ پہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دو گزارشات کر کے ختم کروں گا۔ سب سے پہلی کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے قبولیت کے جو اوقات بتائے ہیں، ان میں سے ایک وقت جب امام پہلا خطبہ ختم کر کے بیٹھ جاتا ہے اور دوسرے کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے جو بھی وقت ملتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہم خاموشی سے نہ بیٹھے رہیں، جو اپنے دل کی مرادیں ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور دوسری چیز، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخیل من امتی ذکرت عنده ولم یصلی علیہ۔ یہ ہماری مجلس میں اکثر ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا بخیل ہے میری امت کا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ ہمارے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار آتا ہے لیکن ہم درود نہیں پڑھتے ہیں، اور درود کی بہت اہمیت فضیلتیں ہیں، لہٰذا جتنا ہو سکے آپ جتنا خالی وقت میں آپ کو ملے آپ درود پڑھتے رہیے، اور سب سے افضل درود ابراہیمی ہے۔ ضرورت ہے ان باتوں پہ عمل کرنے کی۔ رب ذوالجلال والاکرام مجھے آپ سب کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعالوا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔